أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم نزل الله امرا سمع مقالتي فحفظها وأداها كما سمعها أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم تسلیما كثيرا كثيرا۔ قرآن پاک کی جو آیت میں نے آج تلاوت کی یہ پہلے پارے کے 15واں رکوع ختم ہو رہا ہے۔ یہ جب ایک آدمی مزدوری کرتا ہے تو مزدوری کرنے کے بعد وہ مالک سے اس مزدوری کا اجرت کا طالب ہوتا ہے، اور بہترین مالک کوئی ہو، اچھا مالک ہو تو وہ اجرت کرنے والا مزدور وہ اس کے سامنے اپنی عاجزی بیان کرتا ہے، وہ اس کے سامنے اپنا دکھ رکھتا ہے، وہ اس کے سامنے اپنی کچھ چیزیں رکھتا ہے، اور جب دیکھتا ہے کہ اب دینے والا دینے پر آ گیا ہے تو وہ اپنا مطالبہ بڑھا دیتا ہے، اسے پتہ ہے یہ شریف آدمی ہے، یہ کریم ہے، مال دے کر خوش ہوتا ہے، تانا نہیں دیتا، لوگوں کے سامنے بےزتی نہیں کرتا، تو وہ اس کے سامنے اپنا دکھ بھی رکھتا ہے، یار مجھے یہ ضرورت بھی ہے، مجھے یہ ضرورت بھی ہے۔ تو مالک جو اچھا ہوتا ہے وہ اس کی ضروریات پوری بھی کر دیتا ہے، وہ کوئی کہتا ہے کہ میرے پاس اللہ نے رزق دی ہے، اس کی امانت ہے، لہٰذا اس پر میں کیا کر دیتا ہوں، خرچ کر دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذمہ خدمت لگے، فرمایا کہ بیت اللہ کی تعمیر کرو، اور اس سے معلوم ہوا کہ مساجد کی تعمیر ایک ایسا بہترین کام ہے جو اللہ نے اپنے نبیوں سے لیا۔ صرف تعمیر کا نہیں، اللہ نے ان کے ذمہ لگایا کہ اب طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ اب آپ بیت اللہ کو صاف بھی کریں، اسے پاک رکھیں، یعنی صفائی بھی فرمایا انبیاء کریں۔ یہ ایک ایسا بہترین کام ہے جب اللہ کسی نبی سے کوئی خدمت دین کی لے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام اور عظمت والا کام ہے۔ مولانا یوسف پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بکھرے موتی میں لکھا ہے، وہ فرمایا کہ جو آدمی مسجد کی خدمت کرتا ہے اور اس نیت سے کہ رشتہ مجھے اچھا مل جائے، فرمایا حوروں جیسی اللہ بیوی نصیب فرمائے گا، اور وہ بڑی اطاعت گزار اور فرما بردار ہو، حوروں جیسی۔ اس میں پھر آپ کی پسند نہیں چلے گی، اگر اپنی پسند ہے تو پھر اللہ تو صرف خاص مانگنا ہی، اور اگر اللہ کی پسند چاہیے تو پھر یہ خدمت والا بہترین موقع۔ اور کوئی بچی ہے جس کا رشتہ نہیں ہو رہا، اس کا والد یا اس کا بھائی مسجد کی خدمت اس نیت سے کرے، انشاءاللہ بہت بہترین رشتہ اللہ اس کو نصیب فرمائے۔ تو یہ ایک بہترین کام تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام جب فارغ ہوئے تو فارغ ہونے کے بعد انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے، دعائیں مانگی، آخر میں ایک دعا مانگی، وہ کیا تھی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ اب ان میں، یعنی جن لوگوں کے لیے تم نے گھر بنوا دیا، انہی میں سے، یعنی انہی کی قوم میں سے ایک رسول بھیج دیجیے، ایک پیغامبر بھیج دیجیے۔ کیا کرے گا وہ؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، آیاتی کا ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم، 3 کام کرنا۔ نمبر 1 تلاوت قرآن، نمبر 1 تلاوت قرآن، نمبر 2 قرآن پاک کی تعلیم، حکمت اور سنت کا علم، نمبر 3 تزکیہ۔ تینوں چیزیں یاد رہیں گی۔ پورے بیان کا خلاصہ یہ 3 چیزیں، پورے بیان کا خلاصہ کون سی؟ قرآن پاک کی تلاوت۔ نمبر 2 کس کے ساتھ؟ میں نے قرآن پڑھا ہے، میں نے پڑھا، میرا سلسلہ میرے بچے نے بتا دیا، اور ایک جمع غفیر اس بات پر گواہ ہے۔ یہ نہیں کہ میں نے کہیں سے نیٹ سے نوٹ کیا کہ یہ سلسلہ ہے اور نکال کر چوری داخل اندر ہو گیا، چوری، اس طرح نہیں، میں چوری داخل نہیں ہوا، میں بیٹھ کر وہاں پڑھا، پڑھنے کے بعد اساتذہ نے سکھایا، سکھانے کے بعد اعتماد کیا، اعتماد کرنے کے بعد پھر اجازت نامہ آج میں دیا کہ آج میں تجھے اجازت نامہ دیتا ہوں کہ میرے سلسلے کا کام آگے۔ یعنی قرآن سے مفاہیم، مطالب جو مل رہے ہیں، حکمت کی باتیں جو مل رہی ہیں، جس سے دنیا کا نظام چلے گا، اخلاق بہتر ہوں گے۔ یہ نمبر 3 تزکیہ، کہ یہ آدمی اپنی بھی فکر کر لے، یہ آدمی کیا کر دے، یہ 3 کام اللہ تبارک و تعالیٰ سے کس نے مانگے؟ بولیں گے کس نے مانگے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ وہ دعا مانگ رہے ہیں کہ 3 کام فرما دیجئے کہ نبی ایسا ہو جس میں یہ 3 صفتیں ہوں۔ اللہ نے پھر آگے جا کر اعلان کیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، دنیا بنائی ہے احسان نہیں ہوا، آسمان بنایا احسان نہیں ہوا، رزق دیا احسان نہیں ہوا، اولاد دی احسان نہیں ہوا،
ہر چیز دے کر اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ جب باری آئی دعائے ابراہیمی کے صبر کو ظاہر کرنے کی کہ حضرت ابراہیم جو دعا مانگ رہے ہیں میں آج اس کو ظاہر کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کام کیا؟ کس کو بھیجا؟ کہ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان کیا مومنین پر، اس بعث فیہم رسولا، اللہ نے ان کے اندر رسول بھیج دیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام آج سے کئی سو سال پہلے در کعبہ پر کھڑے ہو کر، در مستقبل پر کھڑے ہو کر مانگ رہے تھے۔ فرمایا آج وہ نبی میں نے امت میں بھیجا ہے، اور بھیجنے کی وجہ کیا فرمائی؟ فرمایا میں احسان کر رہا ہوں، اور اللہ فرمانے میں نے بھیجا انہی شرائط پر جن شرائط پر ابراہیم علیہ السلام نے مانگا تھا کہ وہ آ کر ان کو تعلیم کرے گا، ان کو آیات کی تلاوت کرے گا، انہیں تعلیم سکھائے گا، اور انہیں کیا کرے گا؟ ان کا تزکیہ کرے گا۔ یہ تین کام نبی کے ہیں۔ اب اس زمانے میں نبی کے وارث کے بھی یہ تین کام ہیں۔ نبی کا وارث تعلیم قرآن، آیات قرآنیہ بھی سکھائے گا، نبی کا وارث تعلیم قرآن کے ساتھ ساتھ حکمت بھی سکھائے گا، نبی کا وارث تعلیم اور قرآن کے ساتھ ساتھ تیسرے نمبر پر قلوب کو صاف اور پاک بھی کرے گا کہ ان میں سے رذائل نکل جائیں، جس کو قرآن کی اصطلاح میں تزکیہ کہتے ہیں اور صوفیہ کی اصطلاح میں تصوف کہتے ہیں۔ ایک تصوف کا وہ معنی جو آج عوام میں رائج ہے، ایک عوام میں وہ معنی، اس معنی کے ہم کتاب قائل نہیں ہیں۔ اصلاح کا معنی یہ ہے کہ وہ شخص خود حدود شرعیہ کا پابند ہو، اور پابند رہنے کے بعد پھر امت کی رہنمائی کرے، پھر امت کا تذکرہ کرے، اور اس امت کی، اور پہلے تو سب سے پہلے اللہ نے جب اس قوم کو پیدا کیا یعنی مسلمانوں کو، تو مسلمانوں کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بنانے سے پہلے فرشتوں کی مجلس میں جب ذکر کیا تو فرمایا میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، اور اس کی جو وجہ ترجیح اللہ نے ذکر فرمائی، فرمایا وہ وجہ ترجیح یہ ہے کہ میں انہیں علم نصیب کروں۔ وَعَلَّمْنَا آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم دیا، یعنی انسان کو جو فوقیت ملی کہ یہ انسان مسجود ملائکہ ہے، فرشتے جو اللہ کی ایک بال کے برابر بھی نافرمانی نہیں کرتے، وہ آ کر انسان حضرت کو سجدہ کر رہے ہیں اور اللہ کے کہنے پر کر رہے ہیں، اور جو نہیں کر رہا اللہ فرماتے ہیں فخرج، تو یہاں سے دفع ہو جا، تیرا یہاں پر کام ہے نہیں۔ یہ سجدہ کس وجہ سے؟ صفت علم کی وجہ سے، صفت ہے علم۔ اب علم کسے کہتے ہیں؟ ایک تو علم آج تقسیم شروع ہوگی کہ مدرسے والا علم ہے کہ نہیں ہے، ایک تقسیم شروع ہوگی اسکول والا علم ہے کہ نہیں ہے۔ اگر علم آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑ دے وہ علم ہے، علم آپ میں انسانیت پیدا کرتے وہ علم ہے، اور علم حیوانیت پیدا کرتے، علم انسان نفس انسان کو توڑ دے، چاہے یہ دینی علم ہو چاہے دنیاوی علم ہو، یہ علم نہیں اس کے لیے وبال ہے، یہ علم نہیں اس کے لیے وبال، علم ہے ہی وہ۔ اس وجہ سے آپ علیہ السلام دعا فرماتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا، یا اللہ میں تجھ سے نفع والے علم مانگتا ہوں۔ نفع والے کا کیا مطلب؟ کہ جو چیز میں نے سیکھ لی ہے اگر میرا اس پر عمل شروع ہو گیا تو یہ علم نفع والا ہے۔ میں نے چیز سیکھی، علم جو اس پر نفع میرا عمل نہیں ہے، فرمایا کہ علم نفع والا نہیں، اس کے لیے نقصان دہ، یہ علم اس کے لیے کیا ہے؟ نقصان دہ۔ تو بعد میں کر رہا اچھا اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا انما بعثت معلما، کہ مجھے جو بنا کر بھیجا گیا ہے معلم بنا کر بھیجا گیا، حتیٰ کہ نبوت کی پہلی وحی، نبوت کو پہلا پیغام، نبوت سے پہلے اللہ کا ہم کلام ہونا بذریعہ فرشتے، اس کے اندر بھی جو وضع کیا گئی اقرا، کیا فرمایا؟ اقرا پڑھی، یعنی یہ امت مسلمہ کو اللہ نے جو فضیلت نصیب فرمائی ہے وہ فضیلت علم ہے۔ اس لیے تو فرمایا مچھلیاں اپنے پانی کے اندر، چیونٹیاں اپنے بلوں کے اندر، پرندے اپنی ہواؤں کے اندر، وہ علم میں نکلنے والے شخص کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ فرشتے ان کے نیچے، رحمت کے فرشتے ان کے نیچے برکت حاصل کرنے کے لیے پاؤں بچھاتے ہیں۔ مشکوٰۃ شریف کتاب حدیث کی آپ نام سنتے رہتے ہیں، اس کے حاشیے میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ کسی طالب علم شرابتی قوم ہوتی، اس نے کہا یہ انسانوں اتنی فضیلتیں، فرشتے برکتیں لے رہے ہیں، ان کو تھوڑا تکلیف دے نا، انہوں نے برکتیں دی پئی ہے، سب کھانا پورا نہیں لگ رہا، نیند پوری نہیں ہوتی، پابندیاں اتنی زیادہ ہے، تو اس نے اپنا پاؤں زمین پر رگڑا کہ میں فرشتے کو تکلیف پہنچاؤں، اس کا پاؤں شل ہو گیا، اس کا پاؤں اسی ٹائم شل ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ فرشتے بچھاتے ہیں پر بتانے والی ذات وہ ذات ہے جو ذات جب زبان سے بات نکال دے تو ان هو الا وحی یوحى، وہ اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں جو اللہ بلواتے ہیں۔
وہ بات کہتے ہیں جو اللہ بلواتے ہیں. یہ بتانے والی ذات وہی بتا رہی ہے کہ اس کے نیچے پر بچھاتے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں کہ علم والے اور بغیر علم والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا لا، کبھی بھی نہیں یہ برابر ہو سکتے. جس کو ہم نے علم دیا یہ بلند ہے، جس کو علم نہیں دیا یہ افضل ہے، اس کی کوئی عزت اور عظمت نہیں. یہ بات سمجھ میں آ گئی علم کے بارے میں؟ تو تین چیزیں. نمبر ایک تلاوت قرآن، کہ نبی آ کر انہیں تلاوت سکھائے، قرآن پاک کی تلاوت. آج امت من حیث الامت قرآن پاک سے دور ہوگی، اور قیامت والے دن رسول اللہ کے دربار میں شکایت کریں گے اور فرمائیں گے اے اللہ یہ وہ قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، یہ وہ قوم ہے. اگر اللہ کا رسول اللہ کے دربار میں میرے اور آپ کے خلاف شکایت پیش کر دے، کوئی ذات ہمیں بچانے والی ہے؟ بولتے ہیں کوئی ذات ہمیں بچانے والی ہے؟ فرمایا جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا اور اس نے اس کو رات اس کے حلال کو حلال سمجھا اور اس کے حرام کو حرام سمجھا اور اس پر اپنا علم کا عمل کرنا لازم سمجھا، قیامت والے دن اس کو کہا جائے گا اقرا وارتقی ورتل کما ترتل فی القرآن الدنیا، پڑھتا جا، سیڑھیاں چڑھتا جا، ایسے پڑھ جیسے دنیا میں ٹھہر کر پڑھتا تھا. جو تیری آخری آیت ہوگی وہ تیرا دنیا کے جنت کا آخری مقام ہو تیرے لیے تیار ہو جائے. کس کے لیے؟ فرمایا جس آدمی کو قرآن کی نعمت تھی اور اس نے بھلا دیا اور اس پر عمل نہ کیا، حلال کو حلال حرام کو حرام نہ سمجھا، قیامت والے دن اللہ کے دربار میں پیش ہوگا. اللہ پوچھیں گے ہاں، اور یہ نابینا ہوگا اور اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا تو اللہ سے پوچھیں گے کہ اللہ سے پوچھے گا کہ لما مجھے آج اندھا کیوں اٹھایا؟ قال رب لما حشرتنی اعمى، اللہ مینوں آج کیوں مرنا چاہے؟ اللہ فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا، ہماری آیات تیرے پاس آئیں تم نے انہیں بھلا دیا. فالیوم تنسیٰ، تو نے دنیا میں بھلایا، اپنی عیش مستی میں رہا، آج تو مشکل میں ہے، ہم نے تجھے بھلا دیا، تو نابینا ہے. کتنے ساتھی ہمارے پاس آتے ہیں، بڑے آتے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر ہیں، واقعہ انفرادی کام میں کہتے ہیں قرآن سیکھنا چاہتا ہوں، پڑھا ہوا نہیں، سکھا دیں گے. سیکھنا چاہتا ہوں. ہم نے اثر سے لے کر عشاء تک اپنی اس مسجد کو آباد کی ہے. اثر سے مغرب بچوں کا ٹائم، مغرب سے عشاء بڑوں کا ٹائم، اور منتیں کرتا ہوں ساتھیوں کی یار آ جاؤ یا تھوڑا سا ٹائم دے دیں. ساتھی نہیں آئے ہم گھروں میں پہنچتے ہیں، انہیں فون کرتے ہیں یار آ جاؤ. ہم کیوں؟ نبی ان کو کہتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ نبی کیا اللہ کو شکایت حضرت علیہ السلام کر رہے ہیں. کہا یا ربی ان قوم اتخذوا، میری اس قوم کو میں نے دن بھی بلایا رات بھی بلایا، انی دعوتہم جہارا، بلند بھی بلایا آہستہ بھی بلایا، انہوں نے میری بات نہیں مانی. تو ہم تو جو ہمیں پیغام ملا، جو ہمیں چیز ملی، ہم وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں. وہ ہم کہتے ہیں بھئی آؤ ہمارے پاس یہ اللہ کی نعمت ہے، ہم مالک بن کر نہیں رہنا چاہتے. ہم کہتے ہیں اللہ نے اس کی وجہ سے ہمیں عزتوں سے نوازا ہے، تم آؤ اللہ اس کی وجہ سے تمہیں عزتوں سے نواز دے. یہ کسی کی ملکیت نہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پورا عرب سامنے موجود ہے اور بیت اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دے رہے ہیں. بیت اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دے رہے ہیں. اور غلام آئے جس کے باپ اور ماں کا نام نہیں پتہ چلتا، جو بکتا مکہ میں آیا، جو مارے کھاتا حضرت علی چاہتے میں جاؤں، عباس چاہتے میں جاؤں، آپ فرماتے نہیں بلال چڑھ آئے میں دکھاؤں کہ جو اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ کتنے مقام پر پہنچتا ہے. کہ آقا نیچے ہیں اور مملوک غلام اوپر چڑھا ہوا ہے. آج بھی اس قرآن میں وہ تاثیر ہے. اگر میں اور آپ مل کر اس چیز کی فکر کر لیں تو یہ ہمیں بیت اللہ سے بھی اونچی اڑان دے دیں گے، بیت اللہ سے بھی اونچی اڑان دے. آج ہم نے قرآن کو خوش کی. کئی نوجوان آئے پوچھا ہم نے کتنا پڑھا رمضان کا؟ اب بھی میں پوچھتا نہیں چلو پڑھتے رہے. انہوں نے بتایا 1 پارہ 2 پارے 5 پارے پورے رمضان. وہ چیخ کے بلاتا رہا میری رحمت وسیع ہے، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے، آؤ میں تمہیں دینے کو تیار ہوں، لے لو. اور ہم نے کیا کیا؟ ہم تو بازاروں سے نہ نکلے، ہم دکانوں سے نہ نکلے، ہمیں اپنی مجبوریوں نے گھیرے میں ڈالے رکھا، ہماری ضروریات نے ہمارے پاؤں کی زنجیریں بن گئی. قیامت میں تو یہ نہیں چلے گا. پتہ وہ تو اعلان کرتا ہے کہ ہم تو اسے نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی، ہم آپ سے سوال رزق کا نہیں کرتے، رزق ہم نے دینا ہے.
اور ہم گزر گرتا پھرتے ہیں. فرمایا کہ جب آدمی مجھ پر اعتماد کر لیتا ہے میں اس کے اعتماد کو پورا کرتا ہوں. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر اعتماد کرتا ہے اللہ اس کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاتا. دیر اندھیر علیحدہ چیز ہے. تو ایک معلوم یہ پڑا نبی کا کام سب سے پہلا تلاوت قرآن کا. نبی کا دوسرا کام حکمت سکھانا. حکمت یہ حکیموں والی حکمت نہیں. حکمت یہ حکیموں والی حکمت ہے. کئی چہرے حاصل ہیں. حکیموں والی حکمت سمجھتے ہو نا کہ دو نسخے ہیں صرف ٹوٹل. یہ حکیموں والی حکمت نہیں. یہ حکمت وہ حکمت جو انسان کو اللہ کے ساتھ جوڑ دے, جو انسان کو اللہ کا قرب نصیب کر دے, جو انسان کو حقیقی اپنے رب کے ساتھ جوڑ دے, یہ وہ حکمت. اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ تزکیہ. یہ کیسا تزکیہ اللہ نے اپنے آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کا کیا کہ اس قوم سے جرم ہوتا ہے, وہ قوم آ کے برملا اعلان کرتی ہے اللہ کے رسول یہ جرم ہو گئے. حضرت حنظلہ گھر سے نکلے اور دوڑتے چلے نافقہ حنظلہ. ابو بکر حنظلہ خیر ہو کہا. ابو بکر گھر میں نبی کی مجلس میں ہوتے ہیں ایسے لگتا ہے جنت سامنے جہنم سامنے, دنیا کو بھول, بیوی بچوں کو بھول, روزگار کو بھول, صرف اللہ کے نبی کی طرف توجہ یکسوئی ہے. اور جب ہم گھر میں آتے ہیں تو ہر چیز کو بھول جاتے ہیں, ہمیں حتیٰ کہ اللہ بھی یاد نہیں رہتا, تو منافقوں والی یاد آتی ہے. ابو بکر نے فرمایا نبی تو حضرت میری بھی دوڑو نبی کی طرف آپ کے پاس ہے. آپ نے فرمایا ہنسے اور فرمایا اگر وہ کیفیت جو میری مجلس میں ہوتی ہے یہ گھر میں بھی رہے تو فرشتے تم سے تمہاری مجلسوں میں, تمہارے بستروں پر, تمہارے گھروں میں آ کر تم سے مصافحہ کریں. تمہارے گھروں میں یہاں ایک عقیدے کی بات سمجھتے چلے. میں نے ایک بات عرض کی کہ صحابہ سے اگر کوئی لفظش ہوئی, کمی ہوئی, انہوں نے آ کر خود اعلان کیا. دو قسم کے معاملے تھے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت. اللہ نے دین مکمل کرنا. نبی کے بعد نبی نہیں آنا. شریعت اگر احکام دے کر صرف کاغذی کاروائی کرتے چلے جائے, عملی نمونہ نہ ہو تو بعد میں آنے والے کہیں گے کہ عملی نمونہ تو ہم نے دیکھا نہیں, ہم کیسے مانیں. تو معاملہ دو قسم کے. از گناہ کبیر, گناہ کے قبیل سے, جو گناہ کے قبیل سے تھے اللہ نے وہ صحابہ سے کروایا. جو گناہ کے قبیل سے نہیں تھے وہ اللہ نے نبی سے کروایا. نبی نماز پڑھ رہے, نماز میں بھول گئے. صحابی نے عرض کیا اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ, نماز مختصر ہو گئی یا آپ بھول گئے. فرمایا ما قصرت وما نسیت, نہ تو نماز مختصر ہوئی نہ میں بھولا ہوں. اللہ کے رسول یہ دو باتیں تو ہوئی ہیں. کہا نہیں دونوں باتیں نہیں ہوئی. اچھا پھر پوچھا ابھی تمہارا بھائی ذوالدین ٹھیک کہہ رہا ہے؟ ہاں نعم یا رسول اللہ, یہ ذوالدین ٹھیک کہہ رہا ہے. آپ علیہ السلام نے آگے سے جا کر فرمایا ٹھیک ہے, دوبارہ نماز پڑھا دی آپ علیہ. یہ ایسا کام تھا جو گناہ کے قبیل سے, یہ نبی سے ہو. نماز کے ٹائم سوئے رہ جانا یا کچھ ایسے کام جس میں بندے کا اختیار نہیں, کیونکہ نماز کے سونے کو اللہ تبارک و تعالی نے امت سے معاف کر دیا, لیکن وہ سونا نہیں جو ہم سوتے ہیں. یہ بھی دھیان رہے, یہ وہ سونا نہیں. سونے سے مراد ہے کہ آدمی پورا ارادہ کرتا ہو, پورا ارادہ اس کا ہو, مصمم ارادہ ہو, اور پوری تیاری کر کے رات کو جلدی سوئے, صبح جلدی اٹھنے کا الارم بھی لگ جائے, اور پھر وہ اٹھ کر کوشش بھی کرتا ہے, پھر کسی دن نیند نہیں کھلتی تو یہ معاف ہے کہ اس کو گناہ اللہ تبارک و تعالی نماز کے چھوٹنے پر بھی دے کے بعد میں قضا کرتا. ہاں سونے کی وجہ یہ ہم نہیں کہ رات مہربانی پیکج دے دیے. مجھے یہ بتاؤ یہ کمپنی والے میرے ماسی دے پتر میں فری دے پیکج کتنے کا لگایا؟ 1000 روپے کا. کار کار لو کہ نیٹ لے لو فری ہے. پھر فری کا کی مطلب ہے 1000 روپے چاچے کے پتر میں وہ کھائی دیتی نہیں سمجھے کہ 1000 روپے جو ہم نے حرام کیا ہے یہ وہ دکھائی دی ہے. بولتے نہیں پیسے لگے. اب رات کو ہم بیٹھ کر اور پوری رات اپنی مجالس کو, سب سے خطرناک گناہ جس سے ایمان کے سلب ہونے کا خطرہ ہے وہ خلوت کے گناہ ہے. جب انسان اللہ نے شکوہ کیا انسان تو بندوں سے چھپتا ہے, مجھ سے چھپتا کیوں نہیں؟ ایک آدمی آیا, اس نے آ کر کہا کہ اللہ والے سے کہا میں گناہ کرنا چاہتا ہوں اور نہیں چھوڑ سکتا ہوں, عادت ہے, کوئی طریقہ بتا دو کہ میری پکڑ نہ ہو. کہا ہاں طریقہ ہے تیری پکڑ نہیں ہوگی. تو کیا طریقہ ہے؟ کا طریقہ یہ ہے کہ یہ دنیا اس کی ملکیت میں ہے, یہ دنیا, اور مالک اپنی جگہ میں کسی کو اپنی نافرمانی کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ نہیں دیتا. لہذا اس دنیا سے نکل جا. اور یہ دعویٰ اللہ نے کیا کہ اگر تم چاہتے ہو نا یہ بات تو جاؤ ایسا کرو, زمین آسمان سے نکل جاؤ, باہر نکل کر پھر لاؤ ہمارے خلاف خدا لاؤ, دیکھیں ہم کیا کرتے ہو. یہ اللہ کا دعویٰ ہے. فرمایا انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا.
کہا یار اللہ ہر چیز کو دیکھتا ہے، ایسی جگہ چلے جائے وہ دیکھ نہ سکے، کہتا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کہتا یار ایک مالک جب کسی کے اوپر کوئی خرچ کرے نا تو اس کی نافرمانی کرنے کی وہ اجازت نہیں دیتا۔ ایک ملازم جس کو اپنے پاس رکھتا ہے اور تنخواہ دیتا ہے، اگر یہ اس کی مخالفت کرے تو کیا کہنا، پتر گولی گوشت کر جانا جا، ایسی جگہ پہ جا یہ دینا ان کے اچھے گزار اتنا جا۔ کہتا رزق تو اللہ کا کھاتا ہے، تو ایسا کہ اس کا رزق کھانا چھوڑ دے پھر گناہ کر۔ اس نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کہا چاہے ایسا کر، ایک مرنا ہے تمہیں قبر میں جانا ہے، قبر میں نا باہر جا کے ایک بورڈ لگا دینا، نو انٹری، اندر آنے کی اجازت نہیں تاکہ منکر نکیر نہ آئے۔ کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کہا اچھا چل ایسا کرنا، قیامت والے دن میزان پر جب لے کے جائیں تو آپ کا جانا کہنا میں نہیں جاتا، میں نہیں دیتا حساب کتاب، کون ہوتے ہو لینا ہوتا ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کہا پتر یہ 6 کام نہیں ہو سکتے تو ایک کام بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ 6 کام نہیں ہو سکتے تجھ سے تو یہ کام بھی نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس وجہ سے فرمایا اللہ کی نافرمانی، راتوں کو ہم سوئے رہیں جاگتے رہیں اور صبح اٹھے۔ میں نے ایک سائنسی تحقیق پڑھی اور اس کا تجربہ کی بات کی۔ سائنسی تحقیق یہ تھی کہ انسان کی نیند کا 80% حصہ، کتنا میں نے عرض کیا، دوبارہ بولا، پوری بات کی 80% مال ہے، دولت ہے، زکات ہے، کی چیز ہر بندہ کا مطلب ہے نیند کا جو ایک انسان کو چاہیے وہ ہے 80%۔ 80% حصہ وہ جس ٹائم میں پورا ہوتا ہے، جو ہم نے یہاں بیٹھے ہیں، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں سوائے 2-4 بچوں کے اس ٹائم میں کوئی بھی نہیں سوتا۔ ڈاکٹر کہتے ہیں وہ رات 9 بجے سے لے کر 12 بجے تک ٹائم، کتنے بجے تک؟ رات 9 بجے سے 12، 10 بڑا بڑا سو جائے اس در میں، 1-2 ہوں گے بمشکل 11:30 10:30، میرا معمول ہے تقریباً 11:45 لیکن ہمارا پڑھنے پڑھانے کا معمول ہے۔ یہ ساتھی یہاں بیٹھے ہیں اتباع گواہی دے سکتے ہیں اس چیز۔ اگر ہم لیٹ بھی جائیں تو نیند نہیں آتی۔ زمانے طالب علم سے ایک عادت بنی رات 12-1 بجے تک 1:30 بجے تک پڑھنے کی، تو ابھی تک چل رہی ہے، اللہ کبھی کبھی بہت تھکاوٹ ہوتی تو یہ ٹائم، اور آپ 15% حصہ کتنا وہ رات 12 بجے سے رات 3 بجے تک ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ، اور رات کو اٹھ کر اللہ کو سجدہ، رات کو اٹھ کر سجدہ۔ فرمایا اطعموا الطعام صلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بالسلام۔ 3 کام کر لو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ صلوا باللیل والناس نیام، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سارے معاملات فرما رہے ہیں کہ راتوں کو اٹھو اور مجھ سے مانگو اور میں آخری آسمان پر آیا ہوں۔ حالانکہ اللہ تو ہر جگہ ہے، جہاں تم دیکھو وہاں اللہ کو پاؤ گے۔ پکارو وہ تمہاری پکار سنتا ہے، ہاتھ اٹھاؤ وہ دیکھتا ہے۔ اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، کون ہے جو دعا سنتا ہے مجبور کی جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے؟ کون ہے وہ اٹھا کے ہاتھ؟ اور ہم اس ٹائم سوئے کا 5% حصہ باقی 24 گھنٹوں میں پورا ہوتا ہے، یعنی صبح 3 سے لے کر رات 9 بجے تک یہ جو ٹائم ہے اس کے اندر صرف 5% نیند کا حصہ پورا ہوتا ہے۔ تو اب بتاؤ کہ ہماری نیند کسی کی پوری ہو رہی؟ بھئی یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن حدیث میں نہیں ہے، یہ آج کا سائنسدان اس پر تحقیق کر کے پیش کر رہا ہے۔ آج کا سائنسدان بیماریوں کی وجہ بھی تو فرمایا راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگنا یہ چیز۔ تو سب سے پہلے تلاوت قرآن، پھر ہے حکمت کی تعلیم کہ انہیں قرآن پاک کی تعلیم دینا، انہیں حکمت سکھانا، انہیں باقی چیزیں سکھانا، اور تیسرے نمبر پر فرمایا تزکیہ، دل صاف کرنا۔ اور آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کا کیا، بات میں چل رہی تھی وہ بات رہ گی وہاں پر کہ صحابہ اکرام سے وہ کام کروائے۔ زنا صحابہ سے ہوا، خیانت صحابہ سے ہوئی، چوری صحابہ سے ہوئی، لیکن کیوں؟ کہ امت کو بتائیں کہ اگر یہ معاملہ ہو گیا تو حدود اس طرح جاری ہے۔ اور میری حدیث آتی ہے حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ مزنی آپ کے پاس ہے، اللہ کے رسول زنا ہو گیا، آپ نے یوں منہ کر لیا، فرمایا اللہ کے رسول پھر آپ نے یوں کر لیا، پھر یوں کیا، پھر یوں کیا، پھر فرمایا شاید تجھے خواب میں کوئی کیفیت ہوئی ہے، کہا کہ نہیں تمہیں صرف بوسوں کی نہ نہیں اللہ کے رسول، فرمایا اس پر حد جاری کرو۔ میدان میں لے کے حد جاری ہوئی، سنسار کیا جانا تھا پتھروں کے ساتھ، انسان تکلیف میں بلبلایا، دوڑا تو ان کا خون کا صحابی کے ایک قطرہ صحابی پہ گرا، وہ کہنے لگے چل پلید کر لیا میرے جسم کو، آپ کے کان میں آواز پڑ گئی، کہا تجھے کیا پتا اس ماعز کی توبہ اللہ کو کتنی پیاری اور کتنی قبول۔ یہ توبہ پورے اہل مدینہ یا پوری دنیا پر تقسیم کر دی جائے تو اللہ سب کی مغفرت کر دے، اللہ سب کی کیا کر دے؟ مغفرت کر دے۔ تو فرمایا یہ توبہ۔ صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟
صحابہ محفوظ ہیں، انبیاء معصوم ہیں۔ محفوظ کا کیا مطلب؟ کہ گناہ ہوگا لیکن گناہ پر ڈٹے گا نہیں، قائم نہیں رہے گا، فوراً رجوع اللہ ہوگا، توبہ ہوگا، اللہ سے معافی تلافی ہوگی، جو اس کا لین دین کرنا دنیا میں معاملہ صاف کرنا ہے۔ اور من حیث الجماعت صحابہ معصوم ہیں۔ وہ فیصلے جو صحابہ نے من حیث الجماعت کیے یا ایک فرد نے کیے، باقی سب نے آمنا و صدقنا کہہ دیا، فرمایا یہ فیصلے اب من حیث الجماعت کے معصوم ہیں، یہ اجماع صحابہ ہے۔ جیسے صحابہ نے صدیق اکبر کی اطاعت پر سب نے لبیک و آمنا و صدقنا کہا، اور دوسری اذان جمعے کی حضرت عثمان کی جاری کرتا ہے، سب نے کہا آمنا و صدقنا کہا۔ حضرت عمر نے 3 طلاقوں کے پہلے بھی 3 ہی تھی۔ یہ دھوکہ دیا جاتا ہے کہ پہلے 3 تھی، نفوذ نہیں تھا، نیت پوچھی جاتی تھی۔ اب 3 کو 3 نافذ کیا، یہ حضرت عمر نے کیا، سارے صحابہ نے اجماع کیا، مان لیا، اس سے امت مانتی ہے، اب یہی معاملہ ہے۔ سارے حضرت عمر نے 20 تراویح پر اکٹھا کیا، سب مانیں گے، اب یہی معاملہ ہے۔ بعض سے معاملہ حضرت عمر رضی اللہ کہتے ہیں سیاسی فیصلہ، میں ایک سیاسی فیصلے کی آپ کو مثال دیتا ہوں۔ حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ بیٹھے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، لوگوں کو پتہ چلا کہ لوگ ایسے کرتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، بڑے بڑے باہر رکھ دیتے ہیں، پھر بعد میں طلاقوں کی نوبت کے لڑائیوں کی نوبت، پھر نہ جدائیاں ہیں نہ نباہ ہے۔ انہوں نے پابندی لگا دی، ایک مقدار مقرر کی کہ اتنی مقدار، اس سے علاوہ باہر لینے کی کسی کو اجازت نہیں، اس سے جو زیادہ لگائے تو اس کو جوتا لگاؤں گا۔ یہ کس کا فیصلہ ہے؟ حضرت عمر کا۔ سارے صحابہ خاموش، جمعہ ختم ہوا، چلے گئے۔ حضرت عمر نکل کے گھر کی طرف جانے لگے، ایک بڑھیا آ گئی، کہا عمر رکنا، عمر رکنا جی، آپ کون ہوتے ہو ہمارے حق پہ ڈاکہ مارنے والے؟ کیا مطلب؟ تو آپ نے جمعے میں یہ اعلان کیا، کیا کہ اللہ ہمیں کہتا ہے کن تارا کہ اگر کوئی ان کو ڈھیر بھی دے تو واپس لینے کی، تو آپ کون ہوتے ہیں ہمارے حق کو کم کرنے؟ حضرت عمر کو میری تو شاید کی طرف توجہ ہی نہیں کی، اور یہ نہیں کہ اگلے جمعے اعلان، فوراً واپس آئے، جو بیٹھے نے کہا میں نے آج یہ اعلان کیا، یہ ختم، یہ اعلان ختم۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں غلط کام کروں، صحابی اٹھ کے کہتا ہے فیصلہ تلوار کا سی، اور آج کا مجتہد کہتا ہے یہ تو عمر کا سیاسی فیصلہ ہے۔ یار اپنی عقل پہ ماتم تھا، اپنی عقل پہ ماتم تھا۔ وہ زمانہ جو آ کر کہ تیری کجروی، حضرت عمر جب امیر المومنین تھے، اگر میں کجروی اختیار کروں تو میں یہ تلوار فیصلہ کروں۔ تو تیسرا کام تزکیہ، انبیاء نے اپنے صحابہ کا تزکیہ کیا اور ان کو ایسا صاف بنایا، ایسا مانجا، ایسا مانجا، ایسا مانجا۔ اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا، تو ہم سے راضی، ہم تم سے راضی، آج کے بعد کوئی ناراضگی نہیں۔ یہ جنت میں اہل جنت کا اعلان ہے، اللہ نے دنیا کے اندر صحابہ کے لیے اعلان کر دیا۔ تو صحابہ کا معاملہ میں 3 چیزیں آپ علیہ السلام نے فرمائی۔ اب دین جو ہم تک پہنچا، یہ پوری بات کی اب خلاصہ سمجھ۔ دین جب جو ہم تک آیا، یہ دین کن ذرائع سے آیا؟ یہ دین کن ذرائع سے آیا؟ کیا دین ایسے ہی آ گیا؟ آج جو کہا جاتا ہے کوئی مولوی کی بات سننا ضروری نہیں، آپ قرآن اٹھاؤ ترجمہ کر دو، جو مجتہد یہاں بیٹھا ہے میرے پاس آ جائے، میری رہنمائی کرے، بخدا مسجد میں بیٹھ کے کہتا ہوں اس کی بات ماننے کو تیار۔ اگر وہ کسی اسکالر کی بات کرتا ہے، یہ فلاں اسکالر عالم نہیں ہے، دین پڑھا نہیں، مطالعہ پڑھا ہے، ہمارے ساتھ بیٹھ جائے، گپ شپ لگا لے، ہمارے کچھ اشکالات ہیں وہ دور کر دے، اگر اس کے کوئی اشکالات ہیں ہمیں بتائے، ہم دور کر دیتے ہیں، بات کر لیتے ہیں۔ پھر بات کیا ہے یار؟ عجیب بات ہے، ایک انجینئر کی ڈگری کے بجائے انجینئرنگ کرنے کی اجازت نہیں، ڈاکٹر کو ڈاکٹری کی ڈگری کے بجائے ڈاکٹری کرنے کی اجازت نہیں۔ دین اتنا لوارث ہو گیا جس کو دل چاہے کر اپنی دکان بنا کر اور کام شروع کر دے۔ باقی رہا اختلاف، تو جو پاک پیغمبر فرما کے اختلاف العلماء رحمت، تو ماما چاچا لگ رہا ہے۔ بات سنیں، جب انبیاء صحابہ میں اختلاف ہوا، پھر وہ چلتا چلتا امت میں آیا اور مسائل میں آیا، تو وہ اختلاف امت کے لیے رحمت ہے، زحمت نہیں ہے۔ ہر آدمی کا ایک مزاج نہیں، ایک مزاج۔ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، بیماری ایک ہوگی، لیکن ڈاکٹر اگر اچھا ہے، قابل ہے، تو ہر آدمی کو دوائی اس کے مزاج کے مطابق، کسی کو زیادہ، کسی کو کم، کسی کو پرہیز، کسی کو دوائی نہیں دے گا، کسی کو دوائی اور کوئی چیز کی دے گا، حالانکہ بیماری اس نے کوئی اور بتائی، کیونکہ وہ ماہر ہے، وہ اس چیز کو سمجھتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے شریعت میں ہر قسم کی چیزیں بیان فرما دی۔ اب کسی نے ایک کو لے لیا، کسی نے ایک کو لے لیا، ہیں دونوں نبی کے راستے پر۔ جس طرح اس مسجد میں ایک راستہ یہاں سے آ رہا ہے، ایک یہاں سے آ رہا ہے، باہر جاؤ تو 4-5 راستے مختلف ہیں، پہنچنے کا طریقہ ایک ہے۔ تو سب کے مقصد یہی ہے کہ نبی کی اطاعت ہو جائے، مسجد میں آ کر نماز پڑھ لی جائے۔ اب یہ نہیں کہ جو اس راستے سے آیا اس کی نماز تو ہوئی نہیں، جو اس راستے سے آیا اس کی نماز ہو جائے۔ تو دین جو ہم تک پہنچا یہ سلسلوں کے ساتھ پہنچا۔ ہم کہتے ہیں ہم جاگیردار نہیں سمجھ کر بیٹھے، لیکن اللہ نے ہم پر احسان کیا،
کہ ہمیں نبی کی وراثت کا قابل بنایا، ہم اس قابل نہیں تھے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر آدمی ایرا نتھو خیروں کو اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ دین کو کھلواڑ بنائے، وہ مذاق بنائے، وہ آئے نیٹ پر بیٹھ جائے اور لیکچر دینا شروع کر دے اور وہ ایسی کوشش کرے کہ امت میں بگاڑ ہو اور صلح اور افادیت کا کوئی پیغام نہ ہو۔ ہم کہتے ہیں نہ کوئی ڈاکٹر، نہ کوئی انجینئر، نہ کوئی وکیل، نہ کوئی پروفیسر ہاں آیات تذکیر بیان کرے کہ ہم نے علماء سے سنا، قرآن تفسیر میں لکھا ہے، نقل کر دینا ایک علیحدہ بات ہے۔ میری رائے یہ ہے، تو کون ہوتا ہے رائے دینے والا؟ تیرے پاس اتھارٹی کیا ہے؟ کیا تجھے 18 علوم پر عبور حاصل ہے؟ تو آیا کیا ہے شان نزول سے واقف ہے؟ تو روایات سے واقف ہے؟ سارا ذخیرہ حدیث تیرے سامنے ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ ہمارا دوسرا سلسلہ۔ تیسرا سلسلہ ہمارا تصوف کا، جو ہم نے اپنے اساتذہ سے سیکھا اور انہوں نے ہماری رہنمائی کی، وہ بھی اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک 41 واسطوں سے پہنچتا ہے۔ وہ بھی ایسے نہیں کہ ہمیں کسی نے بتایا اور ہم نے بس کہہ دیا اور ٹھیک ہے ہم یہ بن گئے۔ ہمیں اپنے اساتذہ نے، ہمارے اپنے بزرگوں نے ہمیں اپنا سلسلہ سکھایا، تزکیے کا طریقہ بتایا، اسباب سکھائے، کس طرح ان کی رہنمائی کرنی، اس طرح یہ دین محفوظ ہو کر ہم تک پہنچا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ سند اس میں اتنی ضروری چیز ہے۔ یہ بات آپ سے عرض کرنا چاہتا تھا کہ نبی کے تینوں کام سلسلہ وار، چاہے آیات قرآنی کی تلاوت ہے، حکمت ہے یعنی احادیث کی تلاوت ہے، چاہے تصوف اور تزکیے کا معاملہ ہے، یہ سینے بسینہ امت تک جو پہنچا ہے، یہ ایسے پاکیزہ سینوں سے پہنچا ہے کہ جس کا کوئی مقابلہ بولے تو صحیح، جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب آخری بات، یہ تین باتیں سمجھ میں آ گئی۔ ان تین چیزوں کی فکر کریں گے انشاءاللہ کہ ہم آیات قرآنی بھی سیکھیں گے، سیکھ کے تلاوت کریں گے، غلط تو پھر غلط ہوگا۔ قرآن کہتا ہے وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، ضاد کے ساتھ موٹا ہے کہ ہم انہیں سایہ دار جگہ میں داخل کریں گے۔ اس کو موٹا کوئی کرتا نہیں کیونکہ اردو میں تو زا میں، ضا میں، دال میں کوئی فرق نہیں۔ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا اس کا معنی ہم انہیں ذلت والی جگہ میں داخل کریں گے۔ پہلی صفت جنتیوں کی، اس نے اس کو جہنمی بنا دیا۔ اس طرح اور بھی کئی مثال ہیں۔ تو اس وجہ سے ایک چیز تو یہ چیز، اب یہ کام کرنا ہے مساجد میں۔ یہ کام کس نے کرنا ہے؟ مساجد میں۔ مساجد میں یہ کام ہوگا۔ مساجد اب اسی نہج پر ہمیں آباد کرنے کی ضرورت ہے جو پاک پیغمبر کے زمانے میں ہو۔ اور ان تینوں چیزوں کو اس ٹائم جو زہر قاتل ہے اور جو اسے مڈ سے مٹانے کی کوشش میں ہے، معذرت کے ساتھ، پورے اعتماد اور وثوق کے ساتھ، وہ جو آج ہماری ایمان کی قتل گاہیں بن چکی ہیں، وہ ہمارے دنیاوی تعلیم کے مراکز ہیں۔ میں معذرت کے ساتھ کیا جن میں یہ طے ہو چکا کہ ہماری قیمت کیا لگنی ہے، جن میں یہ طے ہو چکا کہ ان کی قیمتی چیز ایمان ان سے لے لیا جائے گا، جنہوں نے ہمیں سب کچھ آج وہ علم دیا لیکن اس علم کے ساتھ اللہ کے ساتھ نہیں جوڑا، روحانیت نہ آئی، اللہ کے ساتھ تزکیہ نہ کروایا گیا، تعلق اور پیار نہ بنوایا گیا، تو اس نظام تعلیم نے ہمارے نوجوان کو گمراہ بھی کیا۔ پھر اس نے نبی پر اعتراض کیا، پھر اس نے اللہ پر اعتراض کیا، اس نے قرآن پر اعتراض کیا، اس نے ان ساری چیزوں کو خیر باد کہا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کے ذہن تزکیہ نہیں۔ تو میں ساری بات گزارش کرنے کا مقصد یہ تین چیزیں، ان کو مساجد میں آباد کریں، خود اور اپنی اولادوں کو۔ کوئی متولی بیٹھے ہیں تو وہ اپنی مساجد کو ان چیزوں سے آباد کرے، جاگیر نہ سمجھے۔ عجیب ایک پریشانی بن گئی، جس سے مسجد بنے جاگیر بن کر بیٹھ گئے، جو کمیٹی والے ہیں تو فرعون بن کر بیٹھ گئے۔ معذرت کے ساتھ معذرت کرنی بھی نہیں چاہیے، اس کا رویہ فرعون۔ میں کہتا ہوں مسجد کے اندر اٹھاتی امام ہے، بات ختم۔ مسجد کو مصلی، مسجد کا امام کے ذمہ نبی لگا کر گئے ہیں۔ حضرت ابوبکر کو نہیں فرمایا مروا ابابکر فلیصلی بالناس، ابوبکر عمر کو نہیں کھڑے کر کر کے، حضرت عمر، حضرت عثمان اور 6 آدمیوں کا نام نہیں لے کر کے، اور تم حضرت علی کا نام نہیں آیا۔ یہ سلسلہ کا سلسلہ مسلح چلا ہے کہ وراثت جس کے پاس ہے اس مسلح کا آہل بھی وہی ہوتا ہے۔ اگر میرا بیٹا میں کل فوت ہوتا ہوں تو میرے گھر کا مالک وہ ہے، پڑوسی نہیں ہے، تو مسجد کے اندر وہ آدمی جن کو نماز کے فرائض نہیں پتا، آج مولوی صاحب آپ نے یہ کہہ دیا، آج آپ نے وہ کہہ دیا، آج آپ نے یہ کیوں کیا، آج آپ نے وہ کیوں کیا، آج یہ کیوں کرنا تھا، آج یہ کیوں نہیں کیا، عجیب عجیب سوال۔ اور میں آپ کو اگر اس پر لطیفے لکھوں نا، ہمارے ساتھیوں نے جو ہمارے ساتھ الحمدللہ نہیں کرتے، اللہ جزائے خیر دے، جو ایک مرتبہ کرتا ہے اس کی تسلی ہم اللہ کا شکر ہے کروا دیتے ہیں، اللہ کا الحمدللہ شکر ہے، کیونکہ اس سے کچھ لیتے نہیں ہیں، جب لیتے نہیں ہیں تو کسی کی سننے کی بھی عادت ہمیں اللہ کا شکر ہے ہی نہیں۔
الحمدللہ، یہ نہیں کہ آج زمانے طالب علمی 2006 سے کام شروع کیا، اس وقت سے لے کر آج تک نہ کبھی کسی تنخواہ مانگی، نہ کبھی تنخواہ کے بڑھوتری پر، نہ کبھی تنخواہ کے کم ہونے پر، نہ کبھی میں جب یہاں آیا تو ابتدا میں 29,000 تنخواہ تھی، کچھ دنوں بعد 17,000 ہو گئی۔ ساروں نے احتجاج کیا، ہم احتجاج میں نہ گئے، نہ ہمیں پتا، ہم نے کہا 29 بھی اللہ دے رہا ہے، 17 بھی اللہ دے رہا ہے، 29 میں بھی ضرورت ہے اللہ پوری کر رہا، 17 میں بھی اللہ پوری کرے گا۔ نہ پہلے تو خوشی تھی، نہ ہوں کوئی ڈر اور غم ہے۔ جب اس نے رزق کا وعدہ لے لیا تو پھر پریشانی کس کی؟ اور ایک افسر بول جاؤ، دو بول جاؤ، بدلی پھر بھی نہیں، ایویں جا کے کسی نے طلبے چاٹ دے رہی ہے تو بہتر ہے خاموشی نہ بہو، اللہ کسی اور ذریعے سے، اور اللہ نے دوسرے ذرائع سے دینا شروع کر دی۔ تو بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس وجہ سے مساجد کو آباد کریں، اپنی اولادوں کو مساجد کے ساتھ جوڑیں گے انشاءاللہ، ان کو ناظرہ وہاں بھیجیں جہاں ناظرہ کی تعلیم اچھی، اور پھر اس کی رہنمائی کریں۔ آپ کی اولاد آپ کا ورثہ ہے، آپ کی اولاد آپ کا چیک ہے، آپ کی اولاد آپ کا ذخیرہ آخرت ہے، آپ کی اولاد آپ کی آخرت کے لیے کامیابی کا زینہ اور راستہ اور طریقہ ہے۔ اس کو ضائع نہ کریں، خدا کا اس کو ضائع نہ کریں۔ آپ نے اس کی سردی گرمی ہر چیز کی فکر کی، لیکن اس کی آخرت کی فکر نہیں۔ آخرت بچے اسکول میں پڑھ لیتا ہے ناظرہ، بچہ اسکول میں ناظرہ پڑھ لیتا ہے، ہمیں پتہ ہے جو پڑھایا جا رہا ہے، ہم سے تو استاد لیتے ہیں، ہم ہی سے تو استاد لیتے ہیں، تو ہم سے زیادہ کوئی بہتر جانتا ہوگا کہ وہ استاد کیسا ہوتا ہے۔ وہ ایک آدمی 2 اسکولوں میں پڑھاتا ہے، اگر اردو میں بات کرے تو سمجھ نہیں آتی، وہ عربی میں تجوید کے ٹھیک کرائے گا بچے۔ ٹھیک ہے، حافظ ہے، اس نے حفظ کرنی ہے، زبان کا توتلا ہے، بول اس کا بات نہیں کر سکتا، لڑکھڑاتا ہے، بات سمجھ نہیں آتی اردو میں۔ اب وہ قرآن کے جا کے پڑھائے گا 2 اسکولوں میں، تنخواہ کیا ہے؟ 3,000 تنخواہ ہے، 3,000 آپ نے خواب میں بھی نہیں دیکھے ہوں گے، کیونکہ ان کو آدمی ایسا چاہیے۔ انگلش کے استاد کی تنخواہ اور اس کی مراعات، ریاضی اور فزکس کے استاد کی تنخواہ اور اس کی مراعات، اور پھر کہتے ہیں اللہ رحمت کی بارشیں دے دے، رحم کر رحم کر۔ اس طرح نہیں ہوتا، سارے فکر کریں گے، اس کی مساجد آباد کریں گے، کون کون نیت کرتے ہیں؟ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔